فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امسال کی تیاری کے لیے مولانا نذر الرحمان صاحب کا ایک تفصیلی خط شائع ہوا ہے جو کہ آپ کے گوشہ گزار ہے۔ ان باتوں کو توجہ اور دھیان سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی تفصیلی خط ہے اور اس کو توجہ اور دھیان سے سماعت فرمائیں۔ مکرمین و محترمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ احباب باخیر و عافیت ہوں گے اور دین عالی کے احیاء کے لیے شب و روز کوشاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کے لیے اپنا پورا دین نازل فرمایا ہے۔ سارے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے ہر مسلمان اس مبارک محنت کا ذمہ دار ہے۔ ہر مسلمان کو اس مبارک محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ بحمد تعالیٰ اس مقصد کے لیے رائیونٹ میں 2 حصوں میں اجتماع ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ مورخہ 5، 6، 7 نومبر 2021 بروز جمعہ ہفتہ اتوار، حلقہ نمبر 3، 5، 8، 12 اور 13۔ دوسرا حصہ مورخہ 12، 13، 14 نومبر 2021 بروز جمعہ ہفتہ اتوار، حلقہ نمبر 2، 9، 14، 16 اور 17۔ اجتماعات عوام میں حق کی استدعا پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ احباب اس کی پوری کوشش فرما رہے ہوں گے۔ اجتماعات کے عنوان پر ہر گھر سے ایک آدمی دیر اور دور کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جائے، مساجد اور گھر اعمال دعوت سے آباد ہو جائیں۔ ہر مسلمان روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کام بنائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے سے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہر مسلمان کا کم از کم اتنا ذہن تو بن جائے کہ دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے دین ضروری ہے۔ ہم محنت کریں گے جب ہی دیندار بنیں گے۔ اس محنت کے لیے ہر حال میں وقت نکالنا چاہیے۔ علاقوں کے خواص اور با اثر احباب سے بھی ملاقاتیں کی جائیں۔ ائمہ کرام، حضرات علماء کرام اور اہل اللہ کی خدمت میں جا کر دعاؤں کی درخواست کی جائے۔ ہر شہر والے 2-3 احباب کو اعتکاف، دعاؤں اور ذکر میں بٹھانے کی کوشش فرمائیں۔ بحمد تعالی ایک بڑا مجمع آ رہا ہے۔ اجتماعات کے دوران ان سے اختلاط ہو، ان کا اکرام کیا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ علماء کرام اور معززین کا بھی اکرام کیا جائے اور ان کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اعمال میں جوڑا جائے۔ ہر ایک کے سامنے دنیا کا چھوٹا ہونا بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بڑائی اور ایمان و یقین کی باتیں ہوں۔ امتی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ حالات حاضرہ کا تذکرہ بالکل نہ ہو۔ مرنے کے بعد کی زندگی، قبر، حشر، پل صراط، جنت دوزخ کے تذکرے ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پرانے احباب نئے آنے والوں پر بھرپور محنت کریں۔ عمومی طور پر ہر مسلمان کو 4 ماہ کے لیے تیار کیا جائے، اور کم از کم ہر سال چلہ، ہر ماہ 3 دن، ہفتہ میں 2 گشت، روزانہ دعوت، تعلیم، ذکر و تلاوت کی ترغیب دی جائے۔ پرانوں کو سال 7 ماہ بیرون اور اندرون ملک سال اور ہر سال 3 چلہ کے لیے تیار کیا جائے۔ نقد جماعتیں نکالنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ جو لوگ فوری طور پر وقت نہ دے سکیں، ان سے آئندہ کے لیے وقت طے کرایا جائے، اور آئندہ کے لیے عزائم کروائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، اور کام کرتے ہوئے جماعتوں کی شکل میں واپس جائیں گے۔ ان قربانیوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت کے دروازے کھلیں گے، جس کے اثرات تمام عالم پر پڑیں گے انشاءاللہ۔
اجتماع کے پہلے حصے والے 4 نومبر اور دوسرے حصے والے 11 نومبر بروز جمعرات اجتماع گاہ میں تشریف لائیں۔ اس سے پہلے آنے میں انتظامات میں دشواری ہوتی ہے، حلقہ صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مہمان ڈھونڈتے ہوئے کسی اور حلقے میں پہنچ جائے تو اکرام کے ساتھ اس کو ان کے حلقے میں پہنچا دیں یا اپنے پاس ٹھہرائیں۔ اس بات کی ترغیب ابھی سے چلتی رہے کہ اجتماع کے دوران قیام مسجد وار ہو، علیحدہ خیمے نہ لگائے جائیں، اجتماع کی جگہ چولہے ہرگز نہ جلائیں، بجلی کے تاروں پر کپڑے نہ ڈالیں، اجتماع میں کسی قسم کے خطبے اویزہ نہ کیے جائیں۔ اپنی جگہ کی پہچان بانسوں پر لکھے ہوئے نمبروں کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اگر اشد ضرورت ہو تو صرف مسجد کے نام کا خطبہ لگا سکتے ہیں جو کہ 1 یا 1.5 فٹ سے بڑا نہ ہو۔ اسی طرح اداروں کے نام اور فون نمبر لکھنے سے گریز کیا جائے۔ اجتماع میں شرکت کرنے والے احباب کو ترغیب دی جائے کہ ضرورت سے زیادہ رقم اور قیمتی سامان ہرگز ساتھ نہ لائیں۔ ہر بھائی اپنی ضرورت کی اشیاء اپنے ہاں سے لے کر آئے، یہاں آ کر بازار میں جانے سے مکمل گریز کیا جائے۔ اجتماع میں شرکت ہونے والا ہر بھائی اپنے اصل شناختی کارڈ ضرور ساتھ لائے اور اس کی فوٹو کاپی اپنے سامان کے ہر نگ میں رکھے اور اپنے بستر بیگ پر اپنا مکمل پتہ لکھے تاکہ گم ہو جانے کی صورت میں ان تک پہنچانے میں سہولت ہو۔ گم شدہ سامان کی معلومات اجتماع کے 1 ہفتہ کے بعد کی جائے۔ جو سامان حلقے میں گم ہوا ہو اس کی معلومات متعلقہ حلقے کے بڑے مرکز کے احباب سے کی جا سکتی ہے، جبکہ راستوں میں یا حلقوں سے باہر کے علاقوں میں گم ہونے والے سامان کی معلومات رائیونڈ میں مرکزی رتقہ کی جماعت سے کی جا سکتی ہے۔ اجتماع کے دوران مرکزی شعبوں میں کام کرنے کے لیے ہر حلقہ سے مرکزی تشکیل کے لیے 10، صفائی میدان کے لیے 40، کتب خانے کے لیے 15، شعبہ پارکنگ کے لیے 45، بس اور ویگن کے عملہ میں اختلاط کے لیے 10، روٹی ٹکڑا کے لیے 5، شعبہ وضو کے لیے 10، شعبہ بیت الخلاء کے لیے 25، مرکزی پہرہ کے لیے 40، بیرون مہمانوں کی خدمت کے لیے 30۔ احباب 1 نومبر سے 14 نومبر تک کا وقت لے کر آئیں، جبکہ شورا کے احباب اور مرکزی شعبوں کے ذمہ دار اور حلقہ نمبر 1، 6، 11 اور 18 کی ذمہ دار جماعتیں 1 نومبر کو میدان پہنچ جائیں، اور مرکزی شعبوں کی جماعتیں اور حلقہ نمبر 3، 5، 8، 12 اور 13 کے شعبوں میں کام کرنے والی جماعتیں بھی 1 نومبر کو میدان پہنچ جائیں۔ حلقہ نمبر 6، 9، 14، 16 اور 17 کی ذمہ دار جماعتیں اور ان کے حلقوں کے شعبوں کی جماعتیں 8 نومبر کو میدان پہنچ جائیں تاکہ مذاکروں میں شریک ہو سکیں اور اجتماع کے دوران مجمع کو مذاکروں کے مطابق مشغول رکھ سکیں۔ میدان میں کام کرنے والے احباب کو ایسی ترتیب سے بھیجا جائے کہ اجتماعی اعمال شروع ہونے سے قبل تمام کام مکمل ہو سکے۔ الحمدللہ اجتماع کے موقع پر سارے عالم سے احباب کام سیکھنے کی نیت سے پاکستان اوقات لے کر آتے ہیں۔ پچھلوں کا رونا دھونا، اندرون اور برون جماعتوں کی نقل و حرکت کی برکت سے یہ قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ ان آنے والوں کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کام میں پرانے اور سمجھدار ساتھی اپنے شغل کو آگے پیچھے کر کے، چاہے ان کے سالانہ چلے لگ بھی چکے ہوں، قربانی کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ تشکیل کرانے کی نیت سے 5-6 مناسب احباب کی جماعتیں بنائیں۔ وہ احباب جن کے حلقوں کا اجتماع نہیں ہے، جمعہ 5 نومبر کی صبح میدان میں مرکزی تشکیل کی جگہ پہنچ جائیں۔ اجتماع سے متعلق مختلف کام ہوتے ہیں، جیسے میدان کا ہموار کرنا، پنڈال کی تیاری کے لیے نشان لگانا، اجتماع کے بعد پنڈال کو سمیٹنا، سامان اٹھانا اور دیگر متفرق امور جس کے لیے احباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ بحمد تعالی ہر سال احباب علاقوں سے خدمت کے لیے تشریف لاتے رہے، جس سے اللہ تعالی برکت اور آسانی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہر حلقہ سے 1 ماہ کے لیے 100 احباب 24 نومبر تک خدمت کے احباب کی ضرورت ہوگی۔ یہ اوقات سالانہ اوقات کے علاوہ ہوں گے۔ اس طرح ہر ساتھی اتنا اجر و ثواب
لے سکتا ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خدمت کے لیے آنے والے احباب کسی بھی شعبے میں کام کریں، اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں سے پورے مجمع کے اعمال اور پھر خروج کرنے والی جماعتوں اور ان کے ذریعے پورے عالم میں قیامت تک وجود میں آنے والی خیروں میں سے حصہ پانے والے ہوں گے۔ اجتماع کے پیش نظر بڑے شہروں سے ذمہ دار قسم کے احباب قرب و جواز میں دو تین دن کی جماعتیں بنا کر اس محنت کے لیے مقام والوں کو آمادہ کرے کہ ہر گھر سے ایک آدمی نقد بیرون ملک اندرون ملک چلہ 3 چلہ یا کم اوقات کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکلنے والا ہو۔ ہر گھر کی خیریت اس میں ہے کہ ہر فرد امت ایمان و یقین کی محنت کرتے ہوئے احکامات کو پورا کرنے میں لگے، کیونکہ جب احکامات ٹوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آبادیوں کو توڑتا ہے۔ اجتماع کے موقع پر مستورات کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، اتنے بڑے ہجوم میں مستورات کا آنا ہی مناسب نہیں، اس لیے احباب سے گزارش ہے کہ مستورات کو اجتماع میں لانے سے مکمل اعتراض کریں۔ اجتماع کی کامیابی اور قبولیت کے لیے خواتین گھروں میں گریہ وزاری سے بھرپور دعاؤں کا اہتمام کریں، نوافل تلاوت ذکر و عبادت کر کے روزے رکھ کر اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، اس سے انشاءاللہ پورا اجر ملے گا۔ اجتماع کی محنت کو صرف شہروں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ بیرونی گشتوں سہروزہ جماعتوں کے ذریعے ارد گرد کے علاقوں میں دیہات قصبات تک محنت کو بڑھایا جائے۔ نیز اس خط کی نقول کروا کر حلقے کے ذیلی مراکز اور اہم علاقوں میں بھجوا دی جائیں۔ اللہ پاک آپ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ تمام احباب کی خدمت میں سلام مسنون عرض ہے اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ فقط و سلام بندہ نظر الرحمن عفیہ۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔